یہ احتجاج کے جو مناظر ہیں، یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کتنے زیادہ لوگ ہیں، یہ یروشلم میں ہے۔ یروشلم جہاں پہ اسرائیل نے ابھی فی الحال اپنا کنٹرول کیا ہوا ہے، یہاں پہ اسرائیلی فوج کنٹرول کرتی ہے، ان کی پولیس کنٹرول کرتی ہے۔ مسلمانوں کا دارالحکومت اس جگہ کو ہونا ہے۔ اگر 1967 سے پہلے کی پوزیشن پہ جانا ہے اقوام متحدہ کے مطابق، تو مسلمانوں کا جو دارالحکومت ہے وہ یہاں یروشلم کو ہونا ہے۔ اور یہاں پہ یہ یہودی احتجاج کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہا، مسلمان نہیں ہے۔ بڑی تعداد میں یہودی آرتھوڈاکس نکلے ہیں اور انہوں نے اسرائیلی حکومت کی ایک پالیسی کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ اور پالیسی کیا ہے کہ جناب یہاں پہ جو فوج میں بھرتیاں کی جاتی ہیں نا، اب اسرائیل نے طریقہ کار بنایا ہوا ہے، سب کو فوج میں بھرتی کر دیتے ہیں، وہ اس کے خلاف نکلے ہیں۔ اور فوج کے خلاف ان کا ایک بڑا تگڑا احتجاج ہے کہ جناب آپ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں، اور یہ یہودی آرتھوڈاکس ہیں، یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ کہاں کر رہے ہیں؟ یروشلم میں کر رہے ہیں۔ ان کے اوپر تو گولی نہیں چل رہی، یہ بھی اسرائیل کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ یعنی اسرائیل کے خلاف اسرائیل میں احتجاج ہو تو گولی نہیں چلتی، بندے نہیں مارے جاتے۔ کتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر آ گئے۔ اب اتنی تعداد میں لوگ جب تحریک لبیک باہر لے کر آئی تو ان کے اوپر گولی چل گئی، پی ٹی آئی لے کر آئی تو ان پہ گولی چل گئی۔ تو پاکستان کے اندر آپ یہ کریں گے تو آپ کے خلاف ایکشن ہوگا، وہاں آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا۔ اسرائیل کے اندر اسرائیل کے خلاف احتجاج ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر اسرائیل کے خلاف احتجاج نہیں ہو سکتا۔ فضل الرحمان صاحب نے ایک تقریر کی ہے حال ہی میں، ختم نبوت کانفرنس تھی ایک، لیکن فضل الرحمان صاحب کی تقریر میں نے سنی ہے، اس میں بھی انہوں نے کوئی مزہ نہیں آیا۔ وہ اس حوالے سے کھل کر آ نہیں رہے فضل الرحمان صاحب کہ پاکستانی فوج کو غزہ میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ فضل الرحمان صاحب کوئی کلیئر لائن نہیں لے رہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فضل الرحمان صاحب اگر لیں گے بھی تو بڑی باریک واردات ڈالیں گے اور اس رجیم کی سہولت کاری کریں گے۔ یہ فوج غزہ بھیجنا چاہیں، جہاں مرضی بھیجنا چاہیں، ان کو کھلی چھوٹ ہے فضل الرحمان کی جانب سے، جماعت اسلامی کی جانب سے۔ یہ دو جماعتیں جو ہیں مذہبی سیاسی جماعتیں، یہ موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے۔ ہاں آپس میں نورا کشتی کریں گے ہلکی بلکی، جیسے کہ فضل الرحمان نے مریم نواز کو کہا کہ جو 10,000 روپیہ تم نے دیے ہیں یہ میں ان سب علماء کی جانب سے آپ کے منہ پر مارتا ہوں، تو مریم نواز کے منہ پہ مار دیے 10,000 روپے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو عوام کا پیسہ ہے، مریم نواز کا تو نہیں ہے، نہ مریم نواز کے کہ ابا جی کا پیسہ ہے، یہ تو پیسہ تو عوام کا ہے۔ تو فضل الرحمان صاحب ایسے پیسے چھوڑتا تو کوئی نہیں ہے، آپ نے کہہ تو دیا، لیکن مولویوں نے یہ پیسے لے لینے ہیں۔ مولوی حلوہ نہیں چھوڑتے تو آپ یہ 10,000 روپیہ کرنسی کی بات کر رہے ہیں، یہ کون چھوڑے گا؟ یہ پیسے تو اب مولوی صاحب کے اکاؤنٹ میں ہی جائیں گے، چاہے 10,000 ہوں چاہے 25,000 ہوں۔ تو فضل الرحمان صاحب آپ نے کہہ تو دیا، تو کیا آپ علماء کرام نے محنت مزدوری شروع کر دی ہے، کاروبار شروع کر دیا ہے، باہر نکل کے رکشہ چلائیں گے، مزدوری کریں گے، زور لگائیں گے، فیکٹریوں میں کام کریں گے، اور پھر آگے مساجد میں نمازیں پڑھائیں گے؟ بھئی ویسے بھی تو یہ عوام سے ہی چندہ لیتے ہیں نا۔ اگر آپ کو ایسے پیسہ لینا پسند نہیں ہے، بہت ہی آپ خودداری کی بات کر رہے ہیں، آپ نے وہاں لفظ استعمال کیا خودداری کا، تو پھر آپ چندہ بھی نہ لیں، چندے کے ذریعے بھی آپ تنخواہ نہ لیں۔ پھر یہ جو عوام دے رہی ہے ٹیکس کا پیسہ، یہ عوام کا پیسہ ہے، مریم نواز کا یا ان کے والد صاحب کا پیسہ نہیں ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے، عوام کے پیسے میں سے آپ کو مل رہا تھا یہ۔ لیکن اسی طرح اگر آپ کو عوام کا پیسہ نہیں لینا تو پھر چندہ لینا بھی بند کر دیں، اور پھر جو بیرونی امداد آتی ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیں کہ آئندہ آپ نے وہ بیرونی امداد لینی ہے یا نہیں لینی۔